السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تقرب الی اللہ کے ذرائع۔ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے کون کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جس پر ہم اگر عمل کریں گے تو ہماری نجات ہوگی۔ عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دی گئی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی مزید اچھی نوٹیفیکیشن کے ساتھ ویڈیو ملتی رہیں۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ پہلی چیز، پہلا عمل یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہونے چاہیے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور نیک اعمال ہونے چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہونے کے ناطے بہت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اقرار و استغفار کا راستہ اپناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرب الہی حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ فرمایا کہ تمہارا مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے، اس لیے ارشاد فرمایا نا الا من آمن وعمل صالحا۔ مقرب وہ بن سکتا ہے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں کہ ان سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکے، بلکہ یہی چیزیں اکثر انسانوں کے لیے تقرب الی اللہ کی بجائے اللہ کے غضب اور غصے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ سجدے کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا۔ قرب الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نماز ہے، اور نماز میں چونکہ سجدے کو مرکزی مقام حاصل ہے، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے قرب حاصل کیجئے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیۃ۔ فرمایا تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مزید سمجھ آتی ہے، یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد لہ کل مؤمن ومؤمنۃ ویبقى من کان یسجد فی الدنیا ریاء وسمعۃ فیذهب لیسجد فیعود ظہرہ طبقا واحدا، متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا ہمارا رب روز قیامت اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، صرف وہی باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدے کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی، یعنی اور وہ سجدے کے لیے جھک ہی نہیں سکے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے کیا گیا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔